کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں گندم کی امپورٹ صرف زر مبادلہ کا نقصان نہیں بلکہ ہماری دیہی معیشت، کسانوں کی زندگی اور ملک کی فوڈ سیکیورٹی پر بھی ایک کاری ضرب ہے۔ 2024 اور 25 کی آڈٹ رپورٹ نے بہت کچھ بے نقاب کیا ہے۔ گندم کی غیر ضروری درآمد نے کسان کو دیوالیہ کر دیا ہے، ذخیرہ اندوز امیر ہو گئے ہیں اور پنجاب میں زرعی سرگرمیوں کا پہیہ جام ہو گیا ہے۔ مزید اس بارے میں بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے نمائندہ نواز سنگرا نے۔ نواز، سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ گندم خریداری کرنے کے فوائد کیا تھے اور اب نہ خریدنے کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ پنجاب کے اندر جو زرعی سرگرمیاں ہیں ان کا پہیہ جو ہے وہ جام ہو گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے کہ جب گندم کی خریداری کی جاتی تھی تو آپ دیکھتے تھے کہ کسان کے پاس جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ کسان کے پاس پیسہ آتا تھا، وہ پیسہ آگے سرکولیٹ ہوتا تھا، تمام جو دکاندار تھے وہ خوشحال تھے، صنعتیں چلتی تھیں، ایک پوری جو ہے وہ ٹریل تھی۔ لیکن وہ ساری ٹریل جو ہے بند ہو گئی ہے جب گندم کی خریداری جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی۔ حکومت پنجاب جب گندم کی خریداری کرتی تھی، کنٹرول ریٹ پر جو ہے وہ گندم کی خریداری کی جاتی تھی، پھر کنٹرول ریٹ پر آٹا دیا جاتا تھا اور کنٹرول ریٹ پر جو ہے وہ روٹی شہریوں کو جو ہے وہ دستیاب تھی۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ کسی بھی قسم کے قحط کی صورت میں حکومت جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی تھی کہ ان کے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں، اپنے شہریوں کو جو ہے وہ بآسانی روٹی کھلا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے بات کی کہ کسان کو جب اچھے ریٹ ملتے تھے تو خوشحالی تھی، ہر طرف جو ہے وہ پیسے کی ریل پیل تھی، منی ٹریل تھا، منی سرکولیٹ ہوتی تھی مختلف جگہوں پر، لوگ کپڑے جوتے بازاروں میں جاتے تھے، ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی تھی۔ جہاں کسان خوشحال تھا وہاں دکاندار خوشحال تھا، صنعت کار خوشحال تھا۔ یہ ساری چیزیں جو وہ تھی، اوورآل اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس سے جنریٹ ہو رہی تھی، اور حکومت اور کسان کے بعد جو ہے وہ جو آڑتی مافیا تھا اس کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی تھی اس معاملے کے بعد۔ لیکن جب حکومت نے گندم کی خریداری نہیں کی تو سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ آیا کہ پنجاب کا جو کسان ہے وہ آج جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہے۔ جب کسان مشکلات سے دوچار ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں پنجاب کی زراعت جو ہے وہ زب و حالی کا شکار ہے۔ کسان کو جب اس کی فصل کا ریٹ نہیں مل رہا، کسان کو مسلسل جو ہے وہ خسارے کا سامنا ہے، تو اس سے دوسری فصلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں اور کسان فصلوں کی کراپ کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک منی سرکولیشن تھی وہ رک گئی ہے، مارکیٹ میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز تھیں وہ رک گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج نہ تو دکاندار جو ہے وہ خوشحال ہے اور نہ صنعت کار جو ہے وہ خوشحال ہے، صنعتیں بھی بند پڑی ہیں، دکاندار کی جو آمدنی تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کا جو را مٹیریل تھا وہ دیہاتوں سے آتا تھا، وہ کسان جو ہے وہ پیدا کرتا تھا، وہ جب رک گیا ہے تو سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جام پڑا ہے، اور زراعت کے ساتھ ساتھ کسان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ اور ایک بڑا فیکٹر یہ ہوا کہ کسان کا جب اعتماد اٹھا ہے اس حکومت سے، ان پالیسیوں سے، تو وہ بالکل جو ہے وہ بری طرح بدل ہو گیا، جس کے نتیجے میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ محدود ہو گئی ہیں، اور فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب حکومت نے گندم کی خریداری نہیں کی تو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس تو گندم کے ذخائر جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب پرائیویٹ ہاتھوں میں ہیں ذخائر جو ہے وہ کتنے ہیں، انہوں نے کیسے رکھے ہیں، اب ساری جو ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے نواز، چونکہ آپ ماشاءاللہ سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس موضوع کے اوپر، تو تھوڑا سا ہمیں گزشتہ 3 برسوں کے کیری فارورڈ اور کلوزنگ سٹاپ کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ بڑی اہم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2022 میں جو ہے وہ جو کیری فارورڈ سٹاک تھا حکومت کے پاس جو گزشتہ برس سے شفٹ ہوا تھا وہ 7,31,000 ٹن تھا، جبکہ جو کلوزنگ سٹاک تھا وہ 18,10,000 ٹن 2022 میں حکومت کے پاس تھا۔ 2023 میں 18,30,000 کا جو ہے وہ کیری فارورڈ تھا جو گزشتہ سال سے شفٹ ہوا، اور جب وہ سال ختم ہوا کلوزنگ سٹاک میں تو 17,72,000 ٹن کا حکومت کے پاس جو ہے وہ ذخیرہ تھا۔ اس طرح 2024 میں جو ہے یہ 16 لاکھ کا جو ہے وہ کیری فارورڈ تھا جو پچھلے سال سے ہوا۔ لیکن جب سال ختم ہوا یہاں پہ جو ہے وہ بلنڈر ہوا، جب سال ختم ہوا تو ہمارے پاس 46,43,000 ٹن کا سٹاک جو ہے وہ موجود تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ حکومت نے 35,90,000 ٹن گندم جو ہے وہ بعد سے امپورٹ کر لی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب گندم مارکیٹ میں اتنی زیادہ پڑی تھی تو حکومت نے اگلے سال جو ہے وہ گندم کی خریداری نہیں کی۔
جس سے کسان کو جو ہے وہ گندم کی خریداری گندم کی فروخت سے بھاری جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور اس سے ہماری جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ رکتی گئیں. یہاں پر آ کے سارا جو ہے وہ امپورٹ سے مسئلہ ہوا ہے. لیکن امپورٹ میں ایک بڑا اہم جو یہاں پر پوائنٹ ریز کیا گیا ہے کہ تقریباً 22 لاکھ ٹن کی جو امپورٹ ہے اس کی اجازت دی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود جو پرائیویٹ امپورٹر تھے ان کو کیپ نہیں کیا گیا کہ آپ نے گندم کی اتنی امپورٹ کرنی ہے, اتنی ہمیں ضرورت ہے. اس کے باوجود تقریباً 36 لاکھ ٹن گندم کی جو ہے وہ امپورٹ کر لی گئی اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تک جو ہے وہ جو دیہی معیشت کے معاملات ہیں وہ حکومت سے سنبھل نہیں رہے. اس سے پہلے حکومت گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ مقرر کرتی تھی, کسانوں سے گندم کی خریداری کرتی تھی. یہاں پر بھی یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ جب سپورٹ پرائس جو ہے وہ مقرر کی جاتی تھی تو کسانوں کو فورس کر کے حکومت جو ہے وہ گندم خریداری کرتی تھی اور کئی بار تو ضبط بھی کر لی جاتی تھی. تو اب کیا وجہ بنی ہے کہ حکومت نے سپورٹ پرائز دینا اور گندم خریدنا ہی بند کر دی ہے؟ اچھا, اس میں ایک عام تاثر یہ ہے, بلکہ کچھ جو حکومتی عہدیداران ہیں وہ یہ بتاتے بھی ہیں آف دی ریکارڈ کہ IMF کا کوئی پریشر ہے, لیکن IMF کا دوسری جانب جو کسان ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ IMF کا پریشر نہیں ہے, یہ حکومت کی اپنی پالیسی ہے. یہاں پر یہ کلیش ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ IMF کا کوئی پریشر نہیں ہے؟ دیکھیے, ایک طرف آپ کی دیہی معیشت جو ہے وہ بیٹھتی جا رہی ہے, آپ کا کسان جو وہ پریشان ہے. دیہی معیشت بیٹھنے کی وجہ سے آپ کی جو شہروں کی جو معیشت ہے وہ بھی بیٹھ گئی, آپ کی انڈسٹری بیٹھتی جا رہی ہے. تو یقیناً آپ IMF کو کہیں گے کہ یہ جو ہمارے لیے شرط ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, اس سے ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے. بالکل. اس پر گزشتہ منتھ جو وفاقی حکومت ہے اس نے غور کیا, وہاں پر ایک اسٹڈی ہوئی ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ اب یہ جو دیہی معیشت جو بیٹھتی جا رہی ہے اس کو اٹھانا کیسے. اس میں سب سے جو کی فیکٹر ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ جو اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں کم از کم 1 سال کے لیے جو گندم کی منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ دینی پڑے گی. اگر گندم کا ہم ریٹ دیں گے, کسان گندم کی طرف جائے گا, کسان کا اعتماد بڑھے گا, کسان فصلیں کاشت کرے گا, کسان کو اس کا ریٹ ملے گا, تو یقیناً باقی معیشت جو ہے وہ بھی پلے پھولے گی. اب دیکھتے ہیں کہ جو IMF سے رابطہ کیا گیا ہے, IMF کا رسپانس کیا آتا ہے, لیکن جو وفاقی نیشنل فوڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے, جو منسٹری ہے, وہاں پر یہ طے کیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ IMF سے ریکویسٹ ضرور کرے گی کہ ہمیں تھوڑی سی لیوریج جو ہے وہ دی جائے. اور یہ جو ڈی ریگولیشن کا عمل ہے, جس ڈی ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ تمام خریداری, خرید و فروخت, امپورٹ ایکسپورٹ, ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقل, یہ سارا کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیا جائے گا. یہ لوگ خود ہی لوگ جو ہیں یہ سارا کام کریں گے. تو وفاقی حکومت کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہاں پر یہ بات مان لی گئی ہے کہ ڈی ریگولیشن یک دم نہیں ہو سکتی کہ ایک دم آ کر جا کے آپ ڈی ریگولیشن کر کے کسانوں کو بددل کریں, سسٹم جو ہے وہ نیچے کے نیچے طرف نیچے جاتا ہے. نواز کسان تو بددل بھی ہو چکا ہے اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اس کے باوجود دیکھا جائے تو ہم بیرون ممالک سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم بیرون ممالک سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں اس کے نقصانات کیا ہوئے ہیں ہمارے کسان کو, ہمارے ملک کو؟ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ اگر ہم عوام کو اس میں سے مینیج کر دیں, اگر حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, ہم کسان کو مینیج کر دیں تو ہماری معیشت کے لیے یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے. آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑا ہے, اس کے علاوہ آپ کی جو فوڈ سیکورٹی کے معاملات ہیں ان میں اضافہ ایشو جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں حکومت کو یہ دیکھ بھال کی یہ پالیسیاں بنانی چاہیے تھی. اگر آپ نے ڈی ریگولیشن کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک ٹائم لینا چاہیے, ایک فریم ورک پراپر جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے. ہم نے 2 سال پہلے دیکھا پنجاب حکومت نے بارانہ ایپ پر کسانوں سے درخواستیں بھی لے لیں اور ٹائم پر آ کر جو ہے وہ گندم کی جو ہے خریداری نہیں کی. اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو پاکستان کے اندر جو انپوٹس ہیں وہ بہت مہنگے ہیں, پیسٹیسائڈز, فرٹیلائزرز, اس کے علاوہ جو سیڈ ہیں یا بجلی کا ریٹ ہے, ڈیزل ہے, یہ ساری چیزیں مہنگی ہیں اور اس لحاظ سے فصلوں کا ریٹ جو ہے وہ پراپر کسان کو نہیں دیا جا رہا. حکومت کو ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنی چاہیے. کسان اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم حکومت پر کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتے, آپ ہمیں صرف جس طرح انٹرنیشنلی ہوتا ہے کہ ہماری فصل کا جو لاگت ہے اس کو کیلکولیٹ کریں اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ 25% یا 20% پرافٹ دے دیں. سمپل سا ایک رول ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ ایک سمپل سا رول ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ اس طرف بھی نہیں جاتی. اور اب پنجاب حکومت کی جانب سے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان 3500 روپے گندم کی خریداری کا جو ہے وہ معاہدہ کیا جا چکا ہے. اس سے کسان کسی حد تک جو ہے وہ مطمئن ہوا ہے. لیکن گزشتہ برس کی جو
جو پنجاب حکومت کی کیلکولیشن تھی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے کہ 33 سے 3400 روپے جو ہے وہ گندم کی لاگت جو ہے وہ کیلکولیٹ کی گئی تھی، اور اگر 33-3400 روپے گندم کی لاگت ہے اور آپ 3500 روپے کہہ رہے ہیں تو اس سے تو یقیناً کسان جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس برس جو گندم کی خریداری ہوئی اس میں 2000 سے لے کر 2400 روپے کے درمیان گندم کی خریداری گئی۔ ہمیں ذرا اعداد و شمار کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر دیجئے کہ کتنی گندم امپورٹ کی گئی تھی اور اس کے کیا نقصانات ہوئے تھے؟ کیا جو گندم امپورٹ کی گئی تھی کیا اس کی کیبنٹ سے منظوری لی گئی تھی یا نہیں لی گئی تھی؟ اچھا، یہ بڑا اہم کویسچن ہے کہ جو گندم امپورٹ کی گئی تھی وہ 35,90,000 ٹن جو ہے وہ بیرون ممالک سے منگائی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 24 لاکھ ٹن گندم کی منظوری لی گئی تھی، اس کے بعد جو باقی گندم امپورٹ کی گئی ہے وہ بغیر منظوری کے امپورٹ کی گئی ہے، اور اس پر آڈٹ میں اعتراض بھی اٹھایا گیا ہے کہ جو اضافی امپورٹ تھی اس حوالے سے جو جواب آیا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو وہ جواب تسلی بخش نہیں ہے، اور اس پر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اعتراض لگا دیا گیا ہے، اور اس پر کہا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے۔ اس پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی وفاقی حکومت جو ہے وہ کر بھی چکی ہے، لیکن حکومت نے کچھ لوگوں کو اس میں سزائیں بھی شاید دی ہیں کوئی مائنر سی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سزاؤں سے مسئلہ شاید حل نہیں ہوا۔ بالکل ایسے ہی ہے، مطلب سزا دینے سے مسئلہ تھوڑی نہ حل ہو جائے گا۔ وہ جو ایک نقصان ہم اٹھا چکے ہیں اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ کیا ہم خمیازہ بھگتنے کے لیے رہ گئے ہیں عوام؟ خمیازہ تو آپ دیکھ لیں ہیں کہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ خمیازہ اس کا عوام بھگت رہی ہے۔ آپ دیہی معیشت جو ہے اس کے سر پہ ہمارا شروع میں بھی آپ نے بات کی، اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور اگر زراعت اس کی بیٹھ جائے گی تو کیسے چیزیں چلیں گی؟ لیکن آج کل چونکہ میں کامرس دیکھتا ہوں، انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ میری صنعت نہیں چل رہی، دکاندار رو رہا ہے کہ میری دکان نہیں چل رہی، کاشتکار رو رہا ہے کہ میری کاشتکاری جو ہے وہ میری زراعت نہیں چل رہی۔ تو ایسی صورت میں ہمیں جامع پالیسیاں بنانی پڑیں گی، ہمیں معاشی طور پر یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہمیں معاشی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ پالیسیاں ہم بناتے رہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کروانا ہے، عمل درآمد کیا جائے۔ آپ نے ابھی آڈٹ رپورٹ کا ذکر کیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر فوڈ ڈپارٹمنٹ اور کراپ رپورٹنگ سسٹم کے ڈیٹا پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں، کیا ان کے جوابات سامنے آئے، کوئی دیے گئے یا تسلی دی گئی؟ نہیں، تسلی تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس میں کہہ دیا ہے کہ جو جوابات دیے گئے ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہے، ان پر وہ ریلائبل جواب نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ یہ جو زراعت ہے یہ اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا سبجیکٹ ہے۔ اب صوبے جو ہیں انہوں نے جو نیچے سے ڈیٹا وفاق کو دینا ہوتا ہے، وفاق نے اس پر کام کرنا ہوتا ہے۔ امپورٹ جو ہے وہ بالکل وفاقی سبجیکٹ ہے، ایک دانہ بھی یا ایک قطرہ بھی کسی چیز کا صوبے جو ہیں وہ براہ راست امپورٹ نہیں کر سکتے، یہ صوبوں وفاق کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو معیشت جو ہے وہ یا امپورٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے دیکھنی ہے، اس کو نیچے جو ڈیٹا دینا ہوتا ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے دینا ہوتا ہے، یا کراپ رپورٹنگ سروسز جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے نیچے آتی ہیں انہوں نے یہ ڈیٹا دینا ہوتا ہے کہ صوبے میں کتنی فصل جو ہے وہ کاشت ہوئی ہے یا صوبے میں کتنی جو ہے وہ پیداوار حاصل ہوئی ہے۔ تو آڈٹ رپورٹ میں اس بات پر کافی اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جو کراپ رپورٹنگ سروسز ہیں صوبوں کے وہ پراپر ڈیٹا جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے، اس میں اب عام ہے۔ اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹ، اگر پنجاب میں بات کریں تو پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں،